اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات وقت کی پابندی اور آداب کا لحاظ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوتی اور فریاد کو بہت کم پہنچتے ہیں۔ اس لیے آداب و شرائط نظر کے متعلق چند باتیں شائع کی جا رہی ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے احباب و اقارب کو بھی مطالعہ کریں۔ آداب و شرائط نظر نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مومنین کو چاہیے کہ 22 رجب المرجب بوقت 3 بجے شب اٹھ کر، جس کی صبح 22 رجب ہو، گھر کو صاف ستھرا کر کے پاک چاندنی دری یا فرش جو میسر ہو بچھائیں، مکان میں لبان سلگائیں، خود کو پاک و پاکیزہ کریں، خوشبو سے معطر کریں اور ایک پاک برتن میں پانی لے کر اس پانی سے 1.25 سیر میدا یا اسی قدر چینی ملا کر گوندھ لیں اور ان سب کی 14 پوریاں یا ٹکیاں بنا کر گھی میں تلیں۔ جب تیار ہو جائیں تو 2 مٹی کے کوڑے کنڈے جو کہ پاک پانی سے پہلے دھو دیے ہوں، ان میں 7 پوریاں ٹکیاں رکھیں اور لبان سلگائیں۔ نماز صبح کے بعد پہلے یہ معجزہ جو آگے لکھا جاتا ہے بیان کریں، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ اس نیاز کو گھر سے باہر ہر دن نہ نکالیں اور ایک مقام پر مومنین کو بٹھا کر کھلائیں۔ طریقہ نیاز: جس چیز پر نیاز دینی ہو اس کو قبلہ رخ رکھیں اور خود بھی قبلہ رخ ہو کر پہلے 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب قبلہ رخ ان کو اوپر بلا لو۔ مطلب اگر ہم اس پہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہم نیاز ہو اور عمل کر لیں گے۔ آپ نے قبلہ آواز بلند سے بلند محمد و علی محمد۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مخلص اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر میں گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر دن دل میں سوچتا کچھ پیسے ہو جائے تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر دوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اور اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جارو کھڑی کی نوکری کر دی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہارے نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یک مولا و آقائے دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت علیہ السلام نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی ہی سخت حاجت میں پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ 1.25 سیر میدا کی پوریاں بنا کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب کو بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت مسجد کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نظر کو موافق حکم جناب حضرت امام جعفر صادق
صلی علی محمد وآل محمد. پورا کیا. اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے. یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ ملا رہی تھی. اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری. اس نے کلہاڑی کو جو نکالا تو دفینہ کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا خزانہ دفن ہے. اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا. پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے کرو پر سے عالم وطن ہوا. اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا. ایک روز لکڑہاری نے اپنے خواب سے ساری سرگزشت بیان کی. جب اس نے نظر تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جب لکڑہاری کو دفینہ ملا تھا. لکڑہارا بھی صدق دل سے ایمان لے آیا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دن وزیر اعظم کی بیوی بالا خانے پر کھڑی ہوئی ہوا پوری کر رہی تھی کہ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا. اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے. کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی یہاں جارود کشی پر ملازم تھی. یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور مفصل حال دریافت کیا. اس نے تمام حال بیان کیا لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے راہزنی کی ہے جس کی بدولت یہ مالدار ہوا ہے. وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ گزرا میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا. اس نے موقع پا کے بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غلط کیا ہے. حضور اعلیٰ جناب اسے طلب فرمائیے. بادشاہ نے اس وقت وزیر اعظم کو بلوا کر حساب طلب کیا. وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ سخت غضبناک ہو گیا. وزیر اعظم کا سارا مال اور اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا. وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے. خربوزے کا کھیت نظر آیا. وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم دے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے. اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عذاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار ہو گیا اور رات تک واپس نہ آیا. تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا. اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا. یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا. سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے. اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا. اسی حالت میں گرفتار ہو گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا. بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو صبح کو قتل کر دینا. وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے. وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا یہ بات اب تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی. کون سا خدا ہم سے ایسا کرتن ہوا کہ جس کی سزا بھگت رہے ہیں. اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوان بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم حضرت امام جعفر صاحب نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقین نہ آیا. وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی. تو نے حضرت امام جعفر صاحب کا حکم پر صلی علی محمد وآل محمد. توبہ کر امام کا فرمان درست ہے. آج بھر دونوں رات بھر دیگر جاری کر کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے. صدقے جیسے اختیار کی بھی نیت کی. خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی اور السوخ شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدر بوسی حاصل کی. بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا اے نور چشم تو کتنے عرصے تک کہاں رہے ہو. عرض کیا حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا ہوتا. بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر کو بھی طلب کیا جس میں بغیر خربوزے کا سر نظر آیا تھا. اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے. بادشاہ سب کو متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا سمجھ بیان کر دیا. بادشاہ نے سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے. انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا جس کو سن کر بادشاہ کو صدق کے دل ایمان لے آیا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور وزیر
پر فائز کر دیا اور چغل پر وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور ڈاکٹر بھاڑے کے دن پھرے مومنین کے مقاصد دلی پوری ہوں اور بالخصوص بانیان نیاز بھائی خضر عباس محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میرے مولا ان کی اس خدمت کو، ان کی اس کاوش کو، ان کی اس دلی عقیدے کو، محبت کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آمین۔ میرے مولا اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ آمین۔ الہی آمین۔ یا علی مدد۔ میرے مولا محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں ان کی گزشتہ بھی تمام حاجات اور موجودہ حاجات اور آنے والی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اللہ آمین۔ خداوند عالم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ میرے مولا ان کے روزگار برکت عطا فرما، ان کے دلوں برکت عطا فرما، ان کے جسموں برکت عطا فرما، ان کے بچوں میں برکت عطا فرما۔ خداوند عالم ان کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ میرے مولا ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ میرے مولا ان کو دین کی اور ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میرے مولا جتنے بھی حاضرین ہیں میرے مولا ان کا بھی اس پاک محفل میں آنا اور آج تیرے نبی کے اعلان رسالت ہے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج عید سعید ہے اور جو رات گزری ہے شب معراج کی رات کی، خداوند اس عظیم دن کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں میرے مولا ہمیں اچھا عزادار امام حسین بننے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی اور اسے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، والدین کے والدین کی مغفرت فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین عزادار امام حسین مسلمان مومنین جو دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں خداوند عالم سب کے درجات بلند فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں اس نیاز کو تاظہور امام زمانہ جاری ساری فرما۔ میرے مولا جو نیت رکھتے ہیں نیاز کی لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتے، خداوند عالم ان کو بھی استطاعت عطا فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اگر کوئی مقروض ہے تو قرض ادائیگی سے فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد نرین عطا فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں مومنین میں محبت عطا فرما، مومنین میں اتحاد عطا فرما۔ خداوند عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے بارویں آقا حجت خدا خلیفۃ الطاہر ابن الحسین ابن الزہرا یوسف زہرا کا ظہور فرما۔ مولا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، مولا ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ سب مل کے کہیں کہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم مار رہا ہے قدرت دے، اور جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے مگر سرکار وفا کے پرچم پہ کبھی آش آئے۔ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فریاد محمد۔ میرے ساتھ مل کر دعائے ظہور امام اعظم جس کو آتی ہے میرے ساتھ پڑھے، جس کو نہیں آتی وہ الہی آمین کہے تاکہ امام کی بارگاہ میں یہ ہماری حاجت چلی جائے اور امام علیہ السلام ہماری حاجت کو سماعت فرمائے اور خداوند عالم گناہگاروں کی حاجت کو سماعت فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے دعا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وَتُمَتِّعُوا فِيهَا
قبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھیں جیسے آج کی عید سعید ہے، اور خدا بند عالم نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم اس بابرکت محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس سب کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ بابا نے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی 27 کی مناسبت بھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو بس میں صرف ایک کلام وہ پڑھوں گا، باقی منقبت پڑھوں گا۔ بابا نے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کون توحید کے پردے میں چھپا بیٹھا ہے، کون توحید کے کون توحید کے پردے میں چھپا بیٹھا ہے، کون توحید کے پردے میں چھپا بیٹھا ہے۔ لوگ کہتے نصیری کا خدا بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ کون توحید کے پردے میں چھپا بیٹھا ہے۔ معراج کی رات گئے، معراج کی رات تھی، معراج کی رات بھی میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب نے بلایا، بے شک۔ تو اصحابہ نے پوچھا ہے میرے پیارے نبی معراج کی رات کیا دیکھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا بھولے مرسل جسے میں فرش پہ چھوڑا جسے میں فرش پہ چھوڑا تھا مجھ سے پہلے، وہ علی عرش پہ آ بیٹھا یا علی۔ بولے مرسل، بولے مرسل، بولے مرسل، بولے مرسل جسے میں فرش پہ چھوڑا تھا، بولے مرسل جسے میں فرش پہ چھوڑا تھا مجھ سے پہلے، مجھ سے پہلے وہ علی عرش پہ آ بیٹھا ہے۔ کون توحید کے پردے چھپا بیٹھا ہے، لوگ کہتے ہے نصیری کا خدا بیٹھا ہے، کون توحید کے پردے چھپا بیٹھا
सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। हाँ ये कह गए ये कह गए मुइनुद्दीन, ये कह गए मुइनुद्दीन, सुभान अल्लाह। ये कह गए मुइनुद्दीन, हुसैन को ही दीन माना। अमीन बिन अमीन मान लो, और गदीर खुम पे फैसला हुआ, 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 अली को जानशीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, जिनको चुन लिया हुसैन ने, अरे जिनको चुन लिया हुसैन ने, हाँ जिनको चुन लिया हुसैन ने, जिनको चुन लिया हुसैन ने, उन्हीं को सालेहीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। हर नबी का नाज है अली, बेशक। और हर नबी का नाज है नाज है हुसैन, हर नबी का नाज है हुसैन, फख्र मुरसलीन मान लो, आमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वो कलाम किबला का था, मेरे से थोड़ा सा ये हुआ है कि मोबाइल से हो गया डिलीट, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ताला पढ़ दूंगा। इंशाअल्लाह। दे दे मुझे, दे दे, फिर दस बनानी पड़ेगी फौरन ही, अगर है तो देखते हैं। किबला मेरे लिए आए तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई मौला ने आमद दे दी तो पढ़ देते हैं। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है, बेशक। सर पे देख, ये मेरे लिए दुआ करें। हाँ, सब बने।
ہے لوگ سے اینک ہے کسی کے پاس دور دی ہوئے پاویں قریب دی ہوئے یہ نظر آنا چاہیے آواز بلند سے بلند تر صلوات خوشنودی محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات خیال رکھنا علی کے منکر یہ ابھی ملا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پڑھ جاؤں مولا کا کلام ہے اور وہی پڑھوائیں گے سلوات پڑھیں جی اللہم صلی اللہ خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں نعرہ حیدری یا علی خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھونکے ہے تیری فطرت وگر نہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے کیا بات ہے تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ حیدری 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 علی کا کھا کر علی کو بھونکے ہے تیری فطرت وگر نہ ملا ہاں تمہارے جیسے کروڑوں کتے تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں ہاں پڑ رہے ہیں خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں اللہم صلی اللہ لو جی بابا آپ کی حاضری ہو گئی ہے محمد و آل محمد